اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے فاروق. سامعین کرام آج بات کریں گے صلاۃ التسبیح کے بارے میں. صلاۃ التسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہوتے ہیں آئیے حدیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو سرفراز نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کے اوپر احسان نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کو آج ایک ایسی خصلت، ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہ، چھوٹے بڑے، جانے انجانے، ظاہر پوشیدہ، نئے پرانے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح تعلیم فرمائی. صلاۃ التسبیح بہت ہی آسان طریقہ ہے پڑھنے کا. لوگ پتہ نہیں کیوں الجھ جاتے ہیں. آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا، اس میں آپ صرف صلاۃ التسبیح کی پہلی رکعت کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اگر آپ پہلی رکعت سمجھ جائیں گے انشاءاللہ چاروں رکعتیں اسی طرح پڑھی جاتی ہیں. صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ترمذی شریف میں جو طریقہ دکھایا گیا ہے وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی نیت اس طرح کریں. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس کے بعد ثنا پڑھیں. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پورا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پڑھ لیجئے 15 دفعہ، 15 مرتبہ اس کلمے کو ثنا کے بعد پڑھیں. پھر اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں اور کوئی سورت ملا دیں. رکوع میں جانے سے پہلے اسی تیسرے کلمے کو 10 مرتبہ پڑھ لیں. پھر آپ رکوع میں جائیں. رکوع میں پہلے آپ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھیں. اس سبحان ربی العظیم کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تیسرا کلمہ رکوع کے اندر ہی 10 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں. سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے اسی تیسرے کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں پہلے 3 مرتبہ سجدے کی ہی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد سجدے میں اسی تیسرے کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں. اب آپ پہلا سجدہ ختم کر کے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھیں اور 10 مرتبہ اسی تیسرے کلمے کو پڑھیں. پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں. پہلے سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے کی تسبیح کے بعد اسی تیسرے کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں. یہ ٹوٹل ایک رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا گیا. یہ آپ کی پہلی رکعت پوری ہو گئی. آپ اس کو سمجھ لیں. ثنا کے بعد 15 مرتبہ، قرأت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع کے اندر 10 مرتبہ، سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، تقریباً کل ملا کر کے 75 مرتبہ تیسرا کلمہ آپ پہلی رکعت میں پڑھیں گے. اب آپ نے پہلی رکعت پڑھ لی. اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. دوسری رکعت میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، سیدھا تیسرا کلمہ 15 مرتبہ پڑھیں گے. تیسرے کلمے سے ہی شروع کریں گے. 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے. اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے. دوسری رکعت ہے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت ملائیں. رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، رکوع کے اندر بھی رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ. رکوع سے کھڑے ہو جائیے. سجدے میں جانے سے پہلے بھی 10 مرتبہ تیسرا کلمہ. اب آپ سجدے میں چلے جائیے. سجدے کی تسبیح کے بعد بھی 10 مرتبہ تیسرا کلمہ. پہلا سجدہ پورا کر کے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، جلسے میں بھی 10 مرتبہ. پھر دوسرے سجدے میں جائیے. دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد بھی 10 مرتبہ. اب آپ کی یہ 2 مکمل رکعتیں ہو گئی ہیں. اب آپ قعدہ اولا میں بیٹھے ہیں. اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں اور پھر کھڑے ہوں. فرض نمازوں میں اتحیات پڑھتے ہی اپن تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نفل نماز ہے، اس میں آپ کو اتحیات بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اسی انداز میں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے،
پھر بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں، پھر کوئی سورت ملائیں۔ اب آپ کو امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا، اگر سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو آپ 2-3 مرتبہ پہلی رکعت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ساری رکعتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اسی طرح تیسری رکعت پوری کریں، پھر چوتھی رکعت میں کھڑے ہو جائیں 15 مرتبہ۔ جب شروع میں کھڑے ہوتے ہیں، شروع کرتے رکعت اس وقت 15 مرتبہ، باقی ہر ٹائم پہ 10 مرتبہ، کل ملا کے ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 75 مرتبہ ہر رکعت میں ہوگا تو 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ بہت بڑی فضیلت آئی ہے صلاۃ و تسبیح کی، آپ کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا۔ مجھ سے بتانے میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے تو آپ میری اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی راہ کے اسلامک چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کے نشان پر بھی ضرور کلک کریں اور روزانہ اسلامک ویڈیو پائیں۔